إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ موبائل سائلنٹ کر لیں جب میرے اوپر مہربانی کریں، آواز تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی زیادہ بس کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم کا مقصد۔ علم ہمیشہ کسی مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ بے مقصد علم جو ہے وہ علم کہلاتا ہی نہیں، وہ تو جنرل نالج کہلاتا ہے، اور وہ نفع سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سب پہ مقصد واضح تھا، منزل واضح تھی، ٹارگٹ سب کو پتا تھا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب ہمارے یہاں ایک سیلاب ہے علم کا، اور سیلاب جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سے پہلے عمل کرنا سکھایا جاتا تھا، تاکہ جو علم آئے وہ فوراً کنزیوم ہو جائے، انسانی زندگی میں شامل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو وہ پہلے نہریں بناتے تھے انسان کے اندر، اس کے بعد پھر ڈیم کے دروازے کھولتے تھے۔ تقوی کی نہر ہوتی تھی، اخلاص کی نہر ہوتی تھی، جو علم حاصل کرتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں تھا۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو پھر صحرا پہ بھی ہوتی ہے۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سیلاب تو آیا ہوا ہے اور اپنی حدوں سے باہر اس لیے کہا کہ نہری سسٹم تو بنایا نہیں گیا، گیٹ سارے کھول دیے گئے، گوگل والوں نے سب کچھ کھولا ہوا۔
بندوں کا ہاضمہ خراب ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، یہ اصول ہے ایک تعلیم کا اور ایک سسٹم ہے کہ آپ بچے کو KG 1-2 سے لے کر جاتے ہیں، آپ گریڈ 1 میں لے جاتے ہیں، پھر گریڈ 1 میں محنت کرتے ہیں تاکہ وہ گریڈ 2 کا بوجھ اٹھا سکے، اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کرتا ایگزام کے اندر کہ وہ گریڈ 2 کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، تو 1 سال اور لگے گا، ابھی یہ اس قابل نہیں کہ گریڈ 2 کا بوجھ اٹھائے۔ اور پھر گریڈ 2، 3، 4، 5 میں ہمیشہ اصل جو محنت ہوتی ہے وہ اگلے گریڈ کے کو جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھانے کی ہوتی ہے۔ اب اگر میتھ ہی لے لیں، 5ویں گریڈ کا بچہ ہے اور وہ میتھ پڑھ رہا ہے A لیول 2 کی، کچھ سمجھ لگے گی اسے؟ یہ ہو رہا ہے، بندہ بس کلک کر دیتا ہے، آگے مولوی جو بیٹھا وہ A لیول 2 والا ہے، بندہ خود گریڈ 2 کا ہے، کیا سمجھ لگے گی اسے؟ کنفیوژن پھیلے گا نا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صحبت ہوتی تھی، اس صحبت میں مرشد کو، استاد کو پتا ہوتا تھا کہ میں یہاں تک اس کو پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اگلی بات جو میں بتاؤں گا یہ سمجھ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ جو تھے وہ پہلی خانقاہ تھی، وہ پہلا مدرسہ تھا، آپ نے انہیں صحبت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، صحبت بھی دی، ماحول دیا نا۔ صحابہ کو فضیلت عمل کی وجہ سے نہیں ہے، ہم میں سے بہت سارے ان سے زیادہ عمل کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، مسئلہ عمل کا نہیں ہے، ان کی فضیلت عمل نہیں ہے، ان میں سے بہت سارے حافظ نہیں تھے، آپ حافظ ہیں، انفاق کرتے ہیں، زیادہ نوافل پڑھتے ہیں۔ مدینے والوں کو تو شوال کے 6 روزے پتہ ہی بہت بعد میں چلا ہے، مشہور نہیں تھے، امام مالک کہتے ہیں مدینے والے واقف ہی نہیں تھے اس سے، حدیث بعد میں مشہور ہوئی، سلسلہ چلا۔ ان کی جو فضیلت ہے وہ صحبت کی وجہ سے، تو وہ جو صحبت ہے وہ قابل بناتی تھی، جیسا میں نے کہا تھا کہ ماحول، انوائرمنٹ جب ملتی ہے، ماحول ملتا ہے تو ٹوکریوں میں پڑے ہوئے گنڈے بھی اگاتے ہیں، اور اگر ماحول نہ ہو، موسم نہ ہو تو آپ بیج دیں، نہیں نکلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت بھی، آپ نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں، ایک دیہاڑی نہیں لگائی حضور نے اعلان نبوت کے بعد، پیٹ پر پتھر باندھ لیے، دیہاڑی نہیں لگائی، اویلیبل رہے ہیں۔ اسپتال ہوتے ہیں نا، کچھ 9 سے 9 بجے تک ہوتے ہیں، کچھ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپتال 24 گھنٹے والا تھا، ہر وقت اویلیبل ہے۔ آپ نے کام نہیں کیا، صحبت دی، نہریں بنائی صحابہ کے اندر اور علم چھوڑا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے نا، علمنا الایمان ثم علمنا القرآن، پہلے ہمیں ایمان سکھایا گیا پھر قرآن کا دروازہ کھولا گیا، اور جو وہ آیا وہ ان کے عمل میں آ گیا۔ تو علم کا مقصد عمل ہے۔ ایک صاحب ہیں، دیکھیں شارجہ سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں پہنچنے والے ہوں گے، پہنچ گئے ہوں گے، وہ رستے سے فون کر کے پوچھتے ہیں جی میں شارجہ سے آ رہا ہوں، لوکیشن سمجھائیں جی۔ اب میں انہیں بتا رہا ہوں جی فلاں پل سے گزریں جی، فلاں سگنل پہ آئیں جی، رائٹ کریں جی، لیفٹ کریں جی، ایل میں جائیں جی، یہ علم دے رہا ہوں نا، وہ علم لے رہے ہیں نا، کیوں؟ منزل پہ جانا۔ اگر وہ شارجہ میں بیٹھ کے پوچھتے رہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ تو جنرل نالج ہے، آنا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جی پتہ ہے کہ اب یہ کہاں ہیں جی، آپ اس جگہ ہوں جی، شیخ زائد برج سے نکل آئے ہوں جی، یا مختہ برج سے آگے نکل آئے ہوں جی۔ اب میں انہیں جو سمجھاؤں گا وہ پھر آگے سے شروع ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا اور مجھے کہاں سے سمجھانا ہے، مجھے پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہے۔ بندہ آگے جوادات کے پاس کھڑا اور میں اسے کہتا ہوں کہ جو ہی مکتا برج آپ کراس کریں، وہ کہتا ہے جی میں کراس کر آیا ہوں۔ میں پھر اسے کہتا ہوں کہ جب جو ہی آپ مکتا برج کراس کریں پرانے ایئرپورٹ کے پاس، وہ کہتا ہوں بھائی صاحب میں سب کچھ کراس کر چکا ہوں، اگلی بات کریں آپ۔ علم عمل کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب آگے آپ کی ضرورت کیا ہے۔
12ویں والے کو KG2 کا قاعدہ پکڑ کے اسے جناب علی وہ انگلش والا بٹھا دیں سمجھائیں تو وہ تو بور ہوگا، اس کے کام کی بات نہیں ہو رہی. اس لیے جب آپ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو بہت مزہ دیتی ہے. پہلے 1 2 4 سال بڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں، بڑا تقوی اتر آتا ہے، مسکینی آ جاتی ہے بندے کے اندر بڑا مال. لیکن بعد میں بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ 6 روزے میں بھی وہی ہے، 40 دنوں میں بھی وہی ہے، 1.5 سال میں بھی وہی ہے، یہ تو ہمیشہ یہی ہوگا، ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی. تو ایک مقصد پتا ہونا چاہیے. کیوں آپ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے؟ عمل. اصل میں ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل کی مجبوری علم ہے. بات سمجھ لگی کہ نہیں؟ وہ ابوظہبی آنا چاہتے ہیں، اب ابوظہبی کی لوکیشن معلوم کرنا ان کی مجبوری ہے. علم مجبوری ہے عمل کی، اور عمل کی کوئی اہمیت نہیں اگر اس میں اخلاص نہیں. اخلاص مجبوری ہے عمل کی قبولیت کی. عمل کوئی عبداللہ ابن ابی نے کام تو نہیں کیے، لیکن کیا ہوا؟ ابلیس نے 7 آسمانوں پر اپنی عبادت کی دھوم مچا کے رکھ دی تھی، اور ہر آسمان والے اسے الگ نام سے پکارتے تھے، ہیرو تھا وہ ان کا. پھر کیا ہوا؟ اخلاص اگر نہ ہو، وہ کرسی کے پیچھے تھا نا، سیاست ہو رہی تھی اللہ سے، اللہ نے ایکسپوز کر دیا. کہا کہ میں نے کافر نہیں بنایا، کان من الکافرین، میں نے پردہ ہٹایا ہے. کافر پہلے سے تھا ہی. کافر سے مراد ناشکروں میں سے تھا. یہ سجدوں کو میرے اوپر احسان چڑھا کے کر رہا تھا، میرا احسان نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسے توفیق دی ہے سجدے کی. لن تطاع الا باذنک، اللہ کے اذن کے بغیر اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اگر ہم کر رہے ہیں جتنا کچھ کر رہے ہیں یہ بھی اس کا احسان ہے، ورنہ ایک ہی ماں کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک شراب خانے میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ماحول بھی ایک تھا، جینیٹکس بھی ایک تھی، سب کچھ ایک تھا. تو علم کی مجبوری ہے، علم مجبوری ہے عمل کی. فعلم، اللہ تک پہنچنا تو علم حاصل کرو. کن رستوں سے پہنچنا؟ اور پھر یہ کہ خلوص ہو، کہیں درمیان میں بھی منزل تبدیل نہ ہو جائے. آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک جائزہ نہ، اب یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں ہو سکتا ہے کوئی بندہ پہلی دفعہ آیا، اب میں جو بات کروں گا وہ بندہ جو یہاں 27 سال سے 28 سال سے سن رہا ہے، اور وہ بندہ جو صرف آج آیا پہلا جمعہ پڑھ رہا ہے، برابری تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اور بہت سارے ساتھی جب سوال کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان سے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 جمعے پڑھیں جی. بھائی صاحب یہ 2 جمعے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے. ہم ہر موضوع پر بات کر چکے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں جی اس موضوع پہ بولیں، میں بول چکا ہوں. آپ آج آئے ہیں، مجھے 28 سال ہو گئے. تو پتہ نہیں ہوتا. اچھا سوال بھی ہوتے ہیں، سوال کرنے والا سوال کر دیتا مجمع میں، اس مجمع میں وہ بندہ بیٹھا جو پہلی دفعہ میری مجلس میں بیٹھا ہے، سوال کرنے والا 20 سال سے آ رہا ہے. اب اس کا سوال 20 سال والا ہے، اور اس کا اگر میں جواب دوں 20 سال کے حساب سے تو وہ جو 2 جمعے جس نے پڑھے اس کو ایذا ہو جائے گا، اٹھ کے چلا جائے گا، یہ مولوی باتیں کیسی کرتے. تو مجموعوں میں سوال، چونکہ ہر کیلیبر کے لوگ اس میں نہیں ہوتے، اپنی اپنی آئی کیو ہوتی ہے ان کی، اپنا اپنا پینٹیم ہوتا ہے ان کا. آپ چارجر نام ہے، ایک لیپ ٹاپ کا چارجر آپ دوسرے کو لگا کے کریں وہ جلا کے رکھ دے گا سب کچھ. کسی کی مائنس والی اندر ہے، کسی کی باہر والی مائنس والی ہے، نام اس کا چارجر ہی ہے. اسی طرح بندوں کے بھی اپنے اپنے چارجر ہوتے ہیں. بعض سوال کر کے جل جاتے ہیں، پھر واپس ہی نہیں آتے. تو مجموع میں سوال عام طور پہ اسی لیے منع کیا تھا اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں منع کیا تھا؟ سورس آف نالج تو حضور تھے نا، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں. لا تسألوا رسولکم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر کھول دی جائیں پھر تمہیں بری لگے. اتریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل.
تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنے لگ گئے ہو جس طرح موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور پھر ان کا حشر دیکھا تھا تم نے۔ جنرل نالج کے لیے سوال نری تباہی ہے، عمل کے لیے کرو، سنو اور عمل کرو۔ تو علم کا مقصد عمل، اور عمل کی منزل اخلاص۔ اخلاص یعنی صرف اللہ کے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصود، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ہمارا ہدف صحیح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ہمیں پتا ہو کہ ہمارے عمل سے ہمارا مقصود کیا ہے، اللہ کی رضا، تو اللہ کی رضا ہو سکتا ہے مجھے پڑوس میں مل جائے 2500-3000 کلومیٹر کا سفر کر کے نہ ہی جانا پڑے، اور بھائی صاحب آپ کو ایک چیز مل رہی ہے ساتھ والی گروسری سے، آپ لینے چلے گئے اسے میرینا مال پر، اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ وہ تو ساتھ میں صوفیہ فلور مل پہ بھی تھی۔ اب آپ کو پچھتاوا یار اتنا پیٹرول بھی میں نے ضائع کیا، اتنا ٹائم بھی میں نے ضائع کیا، پہلے میں پوچھ لیتا۔ تو اگر اللہ کی رضا آپ کو مقصود ہے نا، اللہ کو راضی کرنا، ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی بیوہ ہے، آپ اس کی مدد کر دیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور آپ اللہ کو راضی کرنے چل دیے مکے، اور ہو سکتا ہے جو پاس ہو وہ بھی گوا کے آ جائیں، آپ دم لے کر آئیں، پھر وہاں جا کے غلطیاں ہوتی ہیں نا بندے سے، وہاں کے آداب کا خیال نہ رکھ سکیں، وہاں بدی کا ریٹ بھی 1 کا لاکھ ہے، حرم کے حدود سے باہر 1 کی 1 ہے، وہ واحد جگہ ہے جہاں برائی کا ارادہ بھی گناہ بن جاتا ہے، باہر ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں مقصود معلوم ہو کہ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا میرا مقصد ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ پاک تو تم مسکرا کر ملو اپنے مسلمان بھائی سے تو اللہ راضی ہو جاتا، خوش ہو جاتا۔ کتنی معمولی لگتی ہے یہ بات۔ تو جب یہ پتہ چل جائے تو پھر بندہ اللہ کی رضا کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ نماز سے بھی رب راضی کرنا ہے، روزے سے بھی رب راضی کرنا ہے، حج سے بھی رب راضی کرنا ہے، صدقات سے بھی رب راضی کرنا ہے۔ پھر رضائے رب ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ اللہ کی رضا کی چاہت ہے۔ اور صحابہ کو جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ کیا ملا؟ حاجی، وہ حج بھی کیے تھے نا، نبی کے ساتھ کیا تھا، کہیں آپ نے سنا حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، رضا کا سرٹیفکیٹ ملا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رضا کا سرٹیفکیٹ۔ اچھا، ہمارے جو اس اسلاف ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استاد شاگرد بھی ہوتے تھے اور دور دور سے آتے تھے، 6 مہینے، سال 2 سال، 4-5 سال لگ جاتے تھے۔ بچے آتے تھے، جب پلٹ کر جاتے تھے تو ماں باپ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ حالت تھی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، باپ چلا گیا ہے، اور جب واپس آیا تو بچے کو نہیں پہچانا اس کو۔ اچھا، یہ وہاں رہتے تھے، اور اس زمانے میں یہ نوٹ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، سونا چاندی کوئی اپنے پاس اتنا رکھتا نہیں تھا کہ کوئی چوری ووری ہو جاتی تھی، کہاں سنبھال کے رکھے اسے۔ اب یہ حضرات دیہڑی بھی لگاتے تھے، یعنی طے کر لیا تھا، آپس میں یہ طے کر لیتے تھے کہ میں آج دیہڑی لگاؤں گا اور آپ سبق نوٹ کریں گے، اور میں جب واپس آؤں گا رات کو تو جو آپ نے دن کو پڑھا ہے وہ آپ نے مجھے ڈکٹیٹ کروانا ہے، مجھے یاد کروانا ہے۔ کل پھر اس نے جانا ہے دیہڑی لگانے، اور اس نے اس کی جگہ بیٹھ کے سبق یاد کرنا اور اس کو سنانا ہے، پھر اس کو پڑھانا ہے، روزی بھی کمانی ہے۔ اور اچھا، لوگ بھی یہ کرتے تھے کہ جس کسی کو مزدور چاہیے ہوتا تھا وہ وہاں مدرسے میں آ جاتا تھا کہ چلو میرا بھی کام ہو جائے گا اور اس کو بھی کچھ 4 پیسے مل جائیں گے، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ سے، اس نیت سے لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان کو، اور چونکہ یہ کام بڑی دیانتداری سے کرتے تھے، فورمین کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی تھی، تقوی والے لوگ تھے،
انہیں پتا تھا اتنی ہم لے رہے ہیں اور اتنا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو وہ بڑے خلوص سے کام کرتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ اسلاف میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈیرا لگا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے، صوفیاء کے ساتھ رہیں اور اپنے تجربے بیان کرتے ہیں۔ اچھا اس میں ہوتا ہی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں اب تو بدنام ہو گیا، سیاست بھی بدنام ہو گئی ہے، صوفیزم بھی بدنام ہو گیا ہمارے، وہ شرک اور بدعت کا اڈا بن گیا، یہ جھوٹ اور فراڈ کی دکان بن گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کی مجلس میں رہا اور میں نے ان سے دو چیزیں سیکھی ہیں جو مجھے بڑی کام آئی ہیں زندگی میں۔ ایک یہ کہ وقت ایک ایسی تلوار ہے کہ اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، اور دوسری بات کہ اگر تو نے اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کیا نا تو یہ تمہیں باطل میں مشغول کر لے گا۔ ویلا بیٹھنا اس کی فطرت نہیں ہے، نفس کی فطرت چین سے بیٹھنا نہیں ہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تاش کھیلنا شروع کر دیں، ٹی وی کھول لیں گے، یہ سب سے معمولی چیز، ہمارا تارا ہے ٹی وی کہ چلو یار کون خبرنامہ دیکھتے ہیں، بس وہ ہیڈ لائنز دیکھیں گے، پھر اسٹیشن بدلتے چلے جاتے ہیں اور منٹ پھر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نفس کو اگر تم حق میں مشغول نہیں کرو گے تو یہ تمہیں باطل میں مشغول۔ یہ دو چیزیں میں نے سیکھی اور مجھے زندگی میں انہوں نے بڑا فائدہ دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں، صوفیوں کے باپ ہیں وہ، تصوف میں ان سے جا کے سلسلے ملتے ہیں، 3 سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلے نا، اور تینوں کا جو اوپر ہیڈ ہے وہ امام حسن بصری، ایک سلسلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلایا گیا ہے، نقشبند۔ تو حسن بصری جو تھے وہ عالم بھی پائے گئے تھے، فقیہ تھے اور صوفی بھی تھے۔ جب تک یہ دو چیزیں بیلنس میں چلتی رہیں کہ عالم بھی ہوا اور علم کو کھپانے کا طریقہ بھی اسے پتا ہوا، نہریں بنانا بھی اسے آتا تھا، ڈیم بنانا بھی اسے آتا تھا، یہ دو سلسلے چلتے رہے، وہی بندہ عالم بھی ہوتا تھا، وہی بندہ صوفی بھی ہوتا تھا، شرک اندر نہیں آیا۔ آگے چل کے عالم الگ ہو گئے، صوفیہ الگ ہو گئے، پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے مدارس بنا لیے، ڈیم بنانا شروع کر دیے، انہوں نے پانی بھر لیے، نہریں آگے کوئی نہیں، بے رحم صفاق مولوی نکلنا شروع ہو گئے، لڑوانے والے، مروانے والے، قتل عام کروانے والے، آگ اگلنے والے، بے خوف، جنہیں خوف خدا نہیں۔ دوسری طرف علم جب کوئی نہیں ہے تو حضرت باؤ نے فرمایا کہ علمو باج جے فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اس لیے کہ وہ تو منزل ہی ایسی ہے کہ قدم قدم پہ دیکھنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، اتنے ٹرن ہیں اس میں۔ علمو باج جے فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو، سے وریاں دی کرے عبادت، دل کافر بت خانہ ہو۔ 360 تو تیرے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، سجدے کس کو تو کر رہا؟ جس اقبال نے کہا نا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور سجدوں میں بھی چونسا تیرے سامنے رکھا ہوتا ہے، فکر ادھر لگی ہوتی ہے، سبزی لینی ہے، فلاں کام کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، گاڑی لے کے جانی ہے، اے سی ٹھیک کروانا ہے، اور جو ہی نماز ختم ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ساری فکریں ختم ہو گئی۔ اب کہتے ہیں گاڑی کل لے جاؤں گا، نماز میں تو پتہ چلتا تھا کہ آج نہ لے کر گئے تو قیامت آ جائے گی۔ ادھر جہالت آ گئی، شرک اور بدعت آ گیا، خاص کر کے جب اس کو تڑکا لگا نا ہمارے ہندوستان کا تو اس نے تو کمال ہی کر دیا۔
تو یہ دو جو سلسلے چلے آ رہے تھے، صوفیزم اپنی ذات میں، صوفیزم اصل میں انسان کی قلبی کیفیت کو تیار کرنا، انسان کی قلبی کیفیت کو اس علم کے لیے تیار کرنا، اسے چینلائز کرنا جو وہ سیکھ رہا ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے، خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے۔ خلوص اور اخلاص کا تعلق قلب کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ نہیں۔ ایک بندہ نماز ٹھیک پڑھتا ہے ساری، رکوع صحیح کرتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے، سارا کچھ صحیح، لیکن دل رب کی طرف مائل نہیں، اس میں تقوی نہیں۔ جسے اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ پاک کو نہ تمہاری قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ باقاعدہ عقیدہ تھا نا کہ دیوتا خون دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، عبادت گاہ میں خون ملا جاتا تھا، خون بت کے اوپر انڈیلا جاتا تھا، کہا نہ میں بتوں جیسا نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ مجھے خون چاہیے نہ مجھے گوشت چاہیے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، مجھے جو چیز چاہیے وہ اندر ہے یا نہیں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اتصالات والوں کا آپ کے موبائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ 70 والا موبائل لے لیں، سم اتصالات کی ٹھوک دیں، ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، ان کا تعلق اپنی سم کے ساتھ، آپ کے ساتھ رابطہ وہ سم کے ذریعے ہے۔ آپ نے 4000 کا رکھا ہوا موبائل، اس کا کوئی کنسرن نہیں، آپ نے اونٹ کی قربانی دی ہے، اندر تقوی کوئی نہیں ہے، دکھاوے کے لیے دیا، اللہ پاک کو اونٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے 1 درہم دے دیا، آپ نے 1 درہم اللہ کی خاطر دے دیا، اپنی ضرورت کو تج کر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اسے احد پہاڑ کی طرح دیکھے گا، اللہ پاک اسے پالے گا۔ فرمایا ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ رب اور ربا یہ ایک ہی ان کا مصدر ہے، رب پالنے والا ہے، ربا پلنے والا ہے، 100 دیا 150 واپس لے لے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، وہ جو تم چچڑ چھوڑ دیتے ہو لوگوں کے مال میں تاکہ وہ موٹا ہو، بڑھے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ اللہ کے یہاں تمہارا مقدر وہی ہے 10,000، تو نے سود سے بنا لیا اس کا 1,00,000، رب کے یہاں تیرے رزق کی فائل بدلی نہیں ہوئی، تیرا مقدر 10,000 ہے، تو نے سود سے حرام سے کما لیا 1,00,000، خوش ہے کہ یہ میرا ہے، کہا نہیں ہے تیرا نہیں، اس لیے کہ تیری فائل میں نہیں ہے۔ اب یہ 90,000 نکلنا ہے تو یہ بخار سے تو نہیں جائے گا نا، اس کے لیے لازم گردہ فیل ہونا چاہیے، بڑی بیماری۔ 10 لاکھ اگر کمایا تو پھر کینسر ہونا چاہیے، یہ نکلے گا اس لیے کہ تیرے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے، تقدیریں اس طرح بندہ اپنی تدبیروں سے نہیں بدل سکتا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات، جو تو دو گے زکات، زکات کا کیا مطلب ہے؟ زکات بنا ہے تزکیے سے۔ جب یہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو نفس کے اندر سٹینڈز بن جاتے ہیں، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ جب آپ زکات نکالتے ہیں تو وہ زنگ نکل جاتا ہے، پیسہ 100 میں سے 2.5 روپے آپ دیتے ہیں ٹوٹل، 97.5 آپ کو جائز ہو جاتے ہیں، اللہ پارٹنر بن جاتا ہے، آپ کو ہر چیز میں نفع ہوتا ہے۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اب اضافہ ہوا، اس کی فائل بدلی ہوئی، 1 کا 700 بنا دیا ہے، 10,000 تھا 70,000 بنا دی۔ جب اللہ نے لکھ دیا اب ہر چیز تمہیں فائدہ دے گی، اب مٹی سونا اگلے گی، اس لیے کہ وہاں حکم دے دیا گیا ہر چیز کو۔ جیسے قوم نوح پہ جب عذاب آیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے،
بماء منہمر، نہروں کی طرح برستا ہوا پانی، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے پھاڑ دیا چشموں کی شکل میں، اوپر سے نہروں کی طرح چھاجو پانی برس رہا ہے، نیچے سے چشمے بھی پانی اگل رہے ہیں۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، یہاں تک کہ پانی وہاں پہنچ گیا جہاں ہم نے نشان لگایا ہوا تھا، ہر چیز پانی اگل رہی تھی، جہاں رب نے نشان لگایا تھا وہاں جب پانی پہنچا رک گیا۔ تیرا مقدر جو رب نے لکھ دیا ہر چیز اگلے گی، تمہیں نفع دے گی، تم نفع کی نیت بھی نہیں کرو گے اور وہ نفع دے گی۔ تو خلوص اور اخلاص کا چونکہ تعلق ہے دل کے ساتھ، اگر وہاں کوئی خرابی ہے تو یہ کر کے بھی، اب دیکھیں نا بخاری شریف کی حدیث ہے، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد، اب یہ تینوں بہت بڑے کام، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کی، دیجیے دل کی خرابی تھی نا، عبادت شرک بن گئی ہے۔ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، ہے کہ نہیں؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے عربوں کو، چونکہ انہیں سمجھ ہوتی ہے، ہم پڑھ جاتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ملا کے جب ہم پڑھتے ہیں نا اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب ہم رک جاتے ہیں نا فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے، تو بندہ کانپ جاتا ہے، واہ نماز پڑھ کے تباہی کمانی تھی۔ کہا کیوں؟ یہ وہ ہیں یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، ان کی نمازوں کا حال یہ ہے مسکین کو، نمازیں تو گداز پیدا کرتی ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے تحریک کے ختم نبوت کے سلسلے میں 53 میں 53، تو اس زمانے میں سوشلسٹ نوجوان بھی الزام لگا کے ان کو بھی جیل میں رکھا ہوتا ہے پکڑ کے، کہ جی رشیا انقلاب لانا چاہتا ہے، بڑے کمیونسٹ بڑے پکڑے جا رہے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ انہوں نے ان سے کہا، وہ جو اسٹوڈنٹس تھے سوشلسٹ، انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتے، بڑی پکے نمازی ہیں، روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن آپ کا دل مولویوں کی طرح سخت نہیں۔ یہ ان کے یہاں مولوی کو کوئی پڑوس میں مر جائے، مولوی کو یہ فکر اللہ جی جمعرات کی نبی کھپت آ گئی، نئی ویکینسی کھلی، آپ کا دل مولویوں کی طرح سخت نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا کہ جو عبادت بندے میں سوز و گداز پیدا نہ کرے، رقت قلب میں پیدا نہ کرے، میں اسے سیاست کہتا ہوں، اور مجھے اللہ کے ساتھ سیاست کرنی نہیں آتی۔ یہ سیاست فوائل للمصلین، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کے کھانے کی انہیں کوئی فکر نہیں، اپنے پیٹ کی فکر پڑی۔ تو اگر دل خلوص نیت نہ ہو، دل کی کیفیت درست نہ ہو، تو پھر نماز بھی شرک بن جاتی ہے، روزہ بھی شرک بن جاتا ہے، صدقہ بھی شرک بن جاتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ تو یہ لوگ قلبی کیفیات پر بھی نظر رکھا کرتے تھے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے، اور چونکہ وہ ان کے پاس رہتا تھا، ابراہیم بن ادھم جو تھے یہ گورنر تھے ایک صوبے کے، اور گورنر اس طرح تھے جس طرح یہاں کی سٹیٹس اپنی حد کے اندر، یہ لوگ خود رولر بھی ہیں اور مختلف عہدے بھی ہیں ان کے پاس۔ تو یہ شکار پہ نکلے، بڑے یہ ایک وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے بچے کا بچپن جوانی دیکھتے ہیں نا، ماں باپ تو بڑے جلتے ہیں، اپنے بڑھاپے کے ساتھ جب کمپیئر، اپنی جوانی کے ساتھ نہیں کمپیئر کرتے، اپنے بڑھاپے کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، بھائی یہ تو کوئی چاند چڑھائے گا، یہ تو میرا پتر لگتا ہی نہیں، بھائی یہ تو میرے نال ٹردا ہوا، وہ بھائی صاحب آپ کی عمر میں جب پہنچے گا آپ کا پتر لگے گا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک جوڑا ایک دن پہنتے تھے، اگلے دن نہیں پہنتے تھے، اسپیشل شام سے ان کے لیے عطر آیا کرتے تھے۔ جب یہ گورنر تھے مدینے کے، پھر وہی عمر بن عبدالعزیز عید والے دن بچیوں نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ وقت بدلا نا، 11 درہم چھوڑے اپنی اولاد کے لیے۔ ابراہیم بن ادھم جو تھے یہ بڑے عیاش تھے، شکار پہ نکلے تو وہاں
سارا عملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ شکار کے لیے نکل گئے تو لونڈی جو تھی اس نے بستر بچھایا ان کے لیے, تو باقاعدہ پھول اس پہ رکھے گئے اس کو نرم کرنے کے لیے, تو وہ بیچاری چیک کرنے کے لیے لیٹی اور سو گئی. اب یہ یار وہ سوئی ہوئی تھی تو ان کے غضب کا اندازہ ایک لونڈی میرے بستر پہ سوئی ہوئی ہے, انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. تو وہ کھاتی رہی روتی رہی, اس کے بعد اس نے ہنسنا شروع کر دیا. انہوں نے مارنا چھوڑ دیا, پوچھا بھئی یہ کیا ہوا, اب ہنسنا شروع کر دیا تم نے. مجھ سمجھا پاگل ہو گئی. اس نے کہا میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں تو گھڑی پل کے لیے اس بستر پر سوئی اور میری چمڑی اتر گئی ہے, تیری تو زندگی گزر گئی ہے اس پہ سوتے ہوئے, تیرا کیا ہوگا. اس لونڈی کو آزاد کر دیا, بادشاہی کسی اور کے حوالے کر دی, نکل پڑے. تو یہ جب پہنچے وہاں تو جا کے انہوں نے کہا اپنے بزرگوں سے, مرشد سے اپنے, کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے اور میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی اصلاح کہنے سے تو نہیں ہوتی, کرنے سے ہوتی ہے, تو اس کو تو باقاعدہ اس کے لیے آپ کو امتحان سے گزرنا ہوگا. تو ان کی انہوں نے تربیت شروع کر دی اور کسی چمڑے والے کے یہاں ان کو رکھا کہ آپ یہاں سویا کریں, علم حاصل کریں اور سونا رہنا آپ نے وہاں پہ. اب ان کے یہاں بڑی بدبو ہوتی ہے. پھر امتحان لینا تھا تو لونڈی سے جو گوبر لے کے ٹوکرے میں جاتی ہیں, تو کہا کہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نا تھوڑا سا گوبر اس کے اوپر گرا دینا. یہ جا رہے ہیں جناب بڑے بن سمر کے نماز پڑھنے کے لیے, وہ پاس سے گزری, اس نے گوبر گرا دیا. اب بہنوں نے اس کو سنانی شروع کر, انہیں جا کے رپورٹ کی کہ یہ کیا نا. یہ گئے, کہا کہ فیل ہو گئے, فیل ہو گئے. سال لگوایا, سال کے بعد پھر وہ گزری, پھر گرا دیا. اب انہوں نے کہا تو کچھ نہیں, لیکن اسے گھورا بڑے زور سے. اس نے جا کے رپورٹ کی, ان کا فیل ہو گئے. سال اور لگوایا, سال کے بعد پھر وہ گزری اور گوبر جب اس نے گرایا تو یہ فوراً جھک کے گوبر اٹھا کے اس کے ٹوکرے میں رکھنے لگے کہ ویری ساری, یہ نقصان ہو گیا آپ کو. اس نے جا کے رپورٹ کی, کہا اب وہ اندر سے گورنر نکلا ہے, اب گورنر نکلے اندر, اب اگلا مرحلہ شروع ہوگا. تو وہ قلبی کیفیت پر عالم بھی ہوتے تھے, خدا خوف بھی ہوتے تھے. کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو پتا چلا کہ شہر میں بکری گم ہو گئی. اب بکری گم ہو گئی کا مطلب یہ ہو کہ چور لے گیا. تو چور نے کیا کرنا تھا, اس نے بیچنی تھی, تو کسی کسائی کے پاس گئی, ہو سکتا ہے آج دی ہو سکتا ہے اس نے کل دی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کا گوشت احتیاطاً نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی والی بکری ہو, جب تک کہ بکری کی ایوریج عمر نہیں گزر گئی 4-5 سال جو ہوتی. یہ خدا خوفی, یہ تقوی, یہ لحاظ آج کل ہے نہیں. تو مدارس جو ہیں وہ تو مولوی پیدا کر رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں مولوی ہر سال نکلتے ہیں, حفاظ نکلتے ہیں, مفتی نکلتے ہیں, عالم نکلتے ہیں, لیکن قلبی کیفیت بنتی کوئی نہیں. پتہ نہیں کیا لے کر نکلتے ہیں. وہ تو معاشرہ دیکھتا ہے, پھر کارنامے آپ سنتے ہی رہتے. دوسری طرف اسی چیز کو جو کسی زمانے میں کمال سمجھی جاتی تھی, اس کو وہ زوال ملا ہے کہ وہاں جو بھی چرسی ہے وہ صوفی ہے, جو بھی زانی ہے وہ صوفی ہے, جو بھی نہانا چھوڑ دے وہ صوفی ہے, جو بھی بال بنانا چھوڑ دے وہ صوفی ہے, کھمبے پہ جھنڈا لٹکا دو وہ خانقاہ بن گئی. تو ایک طرف تو وہ بربادی ہو گئی, اوپر سے آ گیا سیلاب, آگے نہریں کوئی نہیں بنی ہوں. سیلاب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی پانی ہوتا ہے. ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے ڈوب جاتے ہیں, جانور مر جاتے ہیں, مکان گر جاتے ہیں, یہ پانی کا پہلا نقصان ہے. دوسرا نقصان یہ کہ پانی ہوتے ہوئے بندے پانی کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں. پانی جو صاف بھی ہوتا ہے, چونکہ وہ کنویں بھی بھر جاتے ہیں تو کنووں کا پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے, زہریلا ہو جاتا ہے. اب بیماریاں مارنا شروع کر دیتی ہیں. تو
تو یہ جو سیلاب ہے اس میں یہ ہے کہ جو پہلے تو یہ کہ لوگ اس کی بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں، ایک کلک دور ہے نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ نے بس کلک کرنا اور مولوی بولنا شروع کر دے گا، جو وہ کہہ رہا ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں، ذہنی صلاحیت وہ نہیں جو بات کر رہے ہیں ہم سمجھیں اس کی، کلک اس کو کر لیا ہم نے، تو اس میں ہو سکتا ہے زہریلا پانی ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا، اتنی تو صلاحیت ہونی چاہیے کہ بندے کو پتا ہو کہ بھائی یہ میری منزل ہے، یہاں میں نے جانا ہے، اور یہ بس جہاں مجھے لے کے جا رہی ہے وہ میری منزل نہیں، یہ پتا ہونا چاہیے بندے کو۔ گاڑی میں اے سی ہو یا نہ ہو، منزل پہ جا رہی ہو تو بندہ لٹک کے بھی چلا جاتا ہے، لیکن اگر منزل سے دور لے جا رہی ہو تو اے سی والی گاڑی بھی نقصان دہ ہوتی۔ تو علم کا الگ ہے ڈیر، ہر مذہب کا مولوی، بلکہ اب تو مذہب کے ساتھ مذہب لڑ رہا ہے، یعنی بریلویوں میں بھی بریلوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف طاہر القادری صاحب ہو گئے، طاہر القادری صاحب نے بڑا کام کیا، ان کا جو فتویٰ آیا دہشت گردی پہ، وہ فتویٰ کسی دن کتاب ہے بڑی موٹی وہ، اور جتنا وہ مدلل ہے وہ بہت بڑا ریفرنس بنے گا کسی زمانے میں۔ اسی طرح انہوں نے جو موقف لیا ہے، اب ہمارے یہاں دیکھیں آپ، مولانا اسحاق صاحب ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں، بڑے مشہور ہیں یوٹیوب پہ، یہ فیصلہ آباد کے ہیں، ان کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ لگے، اہل حدیث، ان کی مسجد اہل حدیث ہے، لیکن اہل حدیث بھی ان کے پیچھے لگے ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ بندہ جو ہے ارادہ کر کے بیٹھا کہ شہید ہونا ہے، عمر گزار چکے ہیں، وہ عمر ان کی کافی ساری ہے، ہر چیز سفید ہو گئی ہے، اور انہوں نے طے کیا کہ شہید ہونا ہے۔ وہ بندہ قرآن کو قرآن کی جگہ پہ رکھتا ہے، حدیث کو حدیث کی جگہ پہ رکھتا ہے، فقہ کو فقہ کی جگہ پہ رکھتا ہے، انکار کسی کا نہیں کرتا، جو بات حق ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بات مولویوں کو بڑی چبھتی ہے۔ مدرسے میں جو پولوشن آئی ہے وہ تعصب کی وجہ سے آئی۔ دیکھیے آپ، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں، کہ اگر کہیں کوئی ایسا اسپتال ہو کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہاں صرف فلاں نیشنلٹی کا بندہ علاج کروا سکتا، فلاں قومیت کا بندہ علاج کروا سکتا، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تعصب، ہر انسان انسان ہے، علاج اس کا حق ہے، آدم کا بیٹا ہے، اللہ کی پیدا کردہ جان ہے، انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لاحمر علی الاسود کلکم لآدم وآدم من تراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یہ تھا، مساوات تو یہ کہتی۔ جب مسالک کی بنیاد پر مساجد تقسیم ہو جائیں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہندوؤں میں ممکن، ان کے دیوتا الگ ہیں، ہر دیوتا کا طریقہ عبادت الگ ہے، لہذا ان کے یہاں تو مندر دیوی درگا کا اپنا ہے، تو کالی کا اپنا ہے، لکشمی کا اپنا ہے، ہنومان جی کا اپنا ہے، گاؤ ماتا کا اپنا ہے۔ تمہارا تو ایک ہی رب ہے، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی قرآن ہے، وہی فاتحہ اس نے پڑھنی ہے، وہی فاتحہ تو نے پڑھنی ہے، وہی سبحان ربی الاعلی، وہی سبحان ربی العظیم ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے۔ مساجد کس نے تقسیم کی؟ مدرسوں نے۔ یہ پہلے دلوں میں آئی ہے نا دراڑ، پھر مسجدیں تقسیم ہوئی ہیں۔ پہلے پورا گاؤں ایک مسجد میں پڑھتا تھا، پھر پیسہ بھی آ گیا اور مسجدیں بھی بن گئیں، جو پڑھ گیا وہاں اپنی پسند کا مولوی بھی مل گیا۔ تو تعصب جو آیا نا مدارس میں کہ یہ مدرسہ فلاں فقہ کا ہے، ہم نے اس فقہ کا دفاع کرنا ہے، اگر کوئی بات ثابت بھی ہو جائے کہ ہماری کمزور ہے، ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ کہنا ہے کہ جی یہ بات ہمارے بزرگوں نے کیوں نہیں کہی۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ عجیب منطق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ قرآن کے بارے میں۔
جب حضور نے فرمایا انہا لفتنۃ، بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے لوگوں، کاش تمہاری آنکھیں وہ دیکھ سکتی جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں۔ کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ من ما قبلکم وخبر ما بعدکم۔ اس میں حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کتاب کے ونڈرز کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، اور اس کا سمندر موتیوں سے کبھی خالی نہیں ہوگا۔ تو یہ ونڈرز کون لے کر آئے گا؟ مرے ہوئے جو گزر گئے ہیں وہ آئیں گے دوبارہ زندہ ہو کر اور ونڈرز نکالیں گے۔ کوئی نیا مولوی کو بات کرے گا نا، نیا آئیڈیا ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے پہلے کیوں نہیں کیا جی۔ اگر یہ واقعی عقل کی بات ہوتی تو یہ بات امام ابو حنیفہ کر جاتے، امام شافعی کر جاتے، امام احمد کر جاتے، فلاں بزرگ کر جاتے، مولانا الیاس صاحب کر جاتے، مولانا یوسف صاحب کر جاتے۔ یہ کیا منطق ہے؟ یہی بات تو کافر کہتے تھے، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ یہ تو نویں آئیڈیا ہے پائی، ہمارے پیو دادے نے بھی یہ بات کوئی نہیں کی۔ یہی کہتے تھے نا وہ نبی کو۔ کون کہتے تھے؟ علماء اس زمانے کے، عوام نہیں، علماء کہتے تھے۔ بکریاں چرانے والا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسی تے عقیدے بھی نہیں پڑھیا۔ وہ بھائی صاحب تو پڑھے ہی کی، بکریوں کے دانت دیکھے تو نے کتنے سال کیے؟ یہ کوئی پڑھا لکھا ہی کہتا نا کہ میں نے نہیں پڑھا، اور اس کی یہ بات کہنے کا کوئی وزن ہوتا؟ علماء کہتے تھے۔ اور یہ مافیا جو ہے اس کی آپ گرفت کا اندازہ کریں، جب یہ حق سے ہٹتے ہیں نا تو پھر یہ مافیا بن جاتے ہیں، فیوڈل لارڈز۔ ان کے فتووں پر نبی شہید کیے گئے ہیں، جو نبی مارے گئے نا بنی اسرائیل کے، ان کے قتل کا فتویٰ صادر کیا یہود کے علماء نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کس نے فتویٰ دی؟ قتل کا کس نے فتویٰ دی؟ رومن گورنمنٹ ان کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔ عید کا دن تھا، عید والے دن ایک بندہ وہ سزائے موت والا چھوڑا کرتے تھے، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ بھائی یہ بندہ عید پہ چھوڑتے ہیں تو ہم چھوڑنے لگے جیسس کو۔ انہوں نے کہا چھوڑ کے دیکھو تم۔ انہوں نے کہا دو بندے ہمارے پاس سزائے موت کو قیدی، برابا ڈاکو اور عیسیٰ ابن مریم۔ ہم عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑنے لگے۔ انہوں نے کہا برابا ڈاکو کو چھوڑ دو۔ عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑا تو معاشرے میں پھر جو کچھ ہوگا ہم اس کی گارنٹی نہیں دیتے۔ یہی ہوتا ہے نا، لوگوں کو لے کے تھانے کا گھیراؤ کر لیا، کرو ایف آئی آر۔ یہ بدماشی ہے، یہ بدماشی ہے۔ 11 سال کی بچی ہے، 10 سال کی عیسائی بچی اسلام آباد میں، کاغذ چننے والی ہے، دماغی طور پر بھی معذور ہے۔ اس کے کاغذوں والے تھالے میں کوئی بغدادی قاعدہ جلا ہوا تھا، گھیراؤ کر لی تھانے کا، 500 آدمی نے ایف آئی آر درج کروائی۔ بستی پہ حملے، بستی وال 2500 آدمی بستی چھوڑ کے بھاگ گیا، اور 1500 میٹر دور وہ ڈھیر لگا ہوا ہے مرے ہوئے گدھوں اور کتوں کا، جن کی چربی نکال کے بیچتے ہیں وہ، اور سموسے پکوڑے کھا کے آپ نے سحری افطاری کی ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اقامت کہوں کسی سے، کہ اقامت کہو، پھر جب اقامت ختم ہو جائے میں اپنی جگہ کسی کو مصلی پر کھڑا کروں، اور پھر میں نکل جاؤں شہر میں، مدینے میں، اور جس جس گھر میں کوئی مرد ابھی تک ہے جماعت میں نہیں آیا، میں اس گھر کو آگ لگا دوں، مگر میں بچوں اور عورتوں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ بے نمازی نہیں، بے جماعت برداشت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں یہ رواج نہیں ہوتا تھا کہ اپنی اپنی مرضی سے لوگ اٹھتے تھے، 2 بندے پکڑ کے جماعت کروا لی۔ یہ رواج حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ جو لیٹ ہو جاتا تھا چھپ کے پڑھتا تھا، شرمندہ ہوتا تھا، گلٹی کانشیس ہوتا، میں لیٹ ہو گیا، میں منافقوں والی نماز پڑھ رہا ہوں، تو چھپ کے پڑھتا تھا۔ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے۔
اب لوگوں کو اس کی اقامت، حضور نے نہیں کہا میں پڑھ لوں گا پھر اور کوئی اقامت کہہ دے گا. اپنے گھروں میں بے نمازی گھر کے گھر بھرے ہوئے. وہ آگ لگانے والے تو وہ حضور تو ان کو آگ لگانے نکلے تھے. کیوں نہیں جلاتے اپنے بیٹوں کو؟ چھوٹی بچی ہے، پرچہ کروا دی ہے، اب انہوں نے بھیج دیا بچوں والے وہ عدالت میں. مولانا عبد الرحمان اشرفی صاحب نے بہت اچھا سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ جو 500 بندہ جس نے گھیراؤ کیا تھا نا، اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو انہوں نے بدماشی بنائی ہوئی ہے نا، ایک بندہ ہے ذہنی معذور ہے، مادر زاد ننگا پھرتا ہے، سب کو پتا پاگل ہے، گاؤں والوں سب کو پتا پاگل ہے. اس نے کہیں قرآن مجید اٹھا کے نیچے پھینک دی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. لوگوں نے تھانے میں جا کے بتا، تھانے والوں نے گرفتار کر لیا. مجمع گیا ہے جی، سارے حاجی نمازی اکٹھے ہو کے جیل میں آگ لگا دی انہوں نے پورے تھانے کو. گاڑیوں کو پولیس کی 3-4 گاڑیاں بھی جلا دیں. اس کو گھسیٹ کے نکالا انہوں نے اور اس کو زندہ جلا دی. اس کو، وہ پاگل تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانی بھی آیا نا تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اس کو پاگل پن کے دورے تو نہیں پڑتے. صحابہ سے پوچھا ہے کہ اس کو پاگل پن کے دورے تو نہیں پڑتے؟ کہ جی نہیں. اگلا سوال کیا، کچھ شراب تو نہیں پیتی؟ یعنی اگر وہ نشے میں بھی کر دیتا چھوٹ ہو جاتی. حافظ قرآن 7 والی مسجد سے اعلان ہوا، اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے قرآن مجید کے ورقے ہوں گے، رولرے ہوں گے، کہیں پکڑ کے اس نے شاید جلا دیے ہوں گے. وہ جلا کے تو وہ خاک، وہ پانی وہ کہیں ڈال دیتا. اچھا کسی نے دیکھ لیا اور اس نے شور مچا دیا. مولوی صاحب نے سپیکر میں اعلان کر دیا. کسی زمانے میں یہ سپیکر جو ہوتا تھا یہ بدعت ہوتی تھی اور داخلہ مسجد میں حرام ہوتا تھا. فتوے آج بھی چھپے ہوئے موجود ہیں، کتابوں میں چھپے ہوئے. آج سپیکر بند ہو جائے تو اسلام کو خطرہ ہو جاتا ہے. دیکھیں فتویٰ کیسے بدلتا ہے. سپیکر میں اعلان کیا کہ قرآن جلا دیا، اس نے گستاخ قرآن ہو گیا اور مجمع نے حملہ کر دیا. اس بندے کو انہوں نے جلایا، مارا. پہلے جو مارتے ہیں وہ تسلی کرتے ہیں اپنے. ٹرانسفارمر سامر کے خوب مارا. اس کو مارنے کے بعد جلایا اور اس کی لاش گاڑی کے پیچھے باندھ کے سڑکوں میں گھماتے رہے. اور آپ خود پڑھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن مجید اکٹھے کر کے جلا دیے. پڑھا آپ نے کبھی کہ نہیں پڑھا؟ احترام سے جلانا جائز ہے. اوقاف والے جو اکٹھے کر کے لے جاتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو جلا کے کہیں دفن کر دیتے ہیں، کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے. تو احترام کی خاطر جلانا اس کو جائز ہے. خلیفہ راشد نے جلائے ہیں، چھین چھین کے صحابہ سے. سب کو کہا جلا دو، یہ کل فتنہ نہ بن جائے. تو یہ اس قسم کے جو ہمارے یہاں ہر بندہ قاضی ہے، خود ہی فیصلہ کرتا ہے، خود ہی تارا مسیح ہے، مار بھی دیتا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. گورنمنٹ بلیک میل ہوتی ہے ان لوگوں سے، مذہبی جنونیوں سے بلیک میل ہوتی ہے. اشرفی صاحب نے، عبد الرحمان اشرفی صاحب نے بہت اچھا سٹینڈ لیا. ایک یہ کہ یہ 500 بندے پر اب پرچہ بننا چاہیے، جھوٹا پرچہ. اور آپ کو پتہ ہے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ 14 سال. تم اسے مروانے لگے ہو نا، جھوٹا پرچہ کر کے کہا کہ اس کو اگر سزائے موت نہیں بھی دینی تو عمر قید ہے. دوسرا انہوں نے سٹینڈ لیا چاند کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جی چاند کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم میں ایک یکجہتی آئے تو چاند کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ سائنس کا معاملہ ہے، فلکیات والوں کے حوالے کر دیں، وہ بتا دیں حکومت کو کہ فلاں دن پاکستان میں چاند نظر آ سکتا ہے، اس ڈگری پہ ہوگا، حکومت اعلان کر دے. بات ختم. مولویوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس میں مذہبیت، تقدس ڈالنے کے لیے مولوی کو لازم ڈالنا ضروری ہے. یہ ہمارا ٹرینڈ بن گیا. تو یہ بلیک میلنگ ہے. آپ اندازہ کریں، حکومت چل کے قاسم مسجد میں آ جاتی ہے، وہاں کا وزیر کیوں بھائی
مولوی صاحب نے دوربین رکھی ہوئی ہے، تم وہاں کیوں آئے ہو؟ اول الامر کون ہے؟ استعفیٰ دو اسمبلی سے، مولوی صاحب کو اسمبلی میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو یار؟ وہ جو سندھی کہتے تھے کہ سر پیر جا ووٹ بھٹو جا، پگاڑے کی خاطر سر تو ہم دے دیں گے لیکن ووٹ بھٹو کو دیں گے۔ اگر مولوی اتنا چنگا ہے قاسم مسجد والا، سپیکر بنا لو اس کو اپنی اسمبلی کا، کیوں نہیں بناتے ہو؟ استعفیٰ دو، اپنی سیٹ پہ اسے وہاں لے جاؤ، وہاں اس حیثیت میں اعلان کرے وہ۔ یہ چاپلوسی کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کی عبادت خراب کرتے ہیں۔ تو خدا، وہ جو مقصد علم کا، خدا خوفی، خدا کو راضی کرنا، رب کی رضا، وہ ناپید ہے۔ لہذا معاشرہ خدا خوف لوگوں سے خالی ہے۔ وہ لوگ، وہ حاجی کہاں چلے جاتے ہیں جو وہاں اتنے دور پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اتنی مشقت میں حج کرتے ہیں، پاک ہو کے آتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ کا یومن ولدتہ امہ، اس طرح جس طرح آج ہی عرفات کے میدان سے پیدا ہوا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یار وہ بندے، وہ 26 لاکھ 30 لاکھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہر ملک میں کرپشن ہے۔ وہ واپس آتے تو معاشرہ معصوموں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے نا، وہ تو چوروں ڈاکوؤں سے بھرا ہوا۔ تو کیا فائدہ اس حج کا کہ واپس آ کے آپ نے پھر وہی کام کرنا ہے؟ تو پھر وہ زیرو میٹر کیا آپ نے نئے سرے سے۔ علم کا مقصد ہونا چاہیے عمل، اور عمل کا مقصد خدا خوف، رب کی رضا، میرا رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا اس کے لیے بندہ عمل کرے گا، تو پھر یہ بھی خیال رکھے گا کہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ جو انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، جو نمازیں میں پڑھ چکا ہوں، وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ ابلیس کی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا، چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں اس نے۔ معلم الملکوت، وہ ملائکہ کا معلم تھا، خطیب تھا۔ جب اللہ کی شان اور اس کی عظمت بیان کرتا تھا تو یہ فرشتے تقریر نہیں کر سکتے بیچارے، فرشتے غش کھا کے اللہ کی جلال سے گر پڑتے تھے جب یہ بیان کرتا تھا، اور خود ایک سجدہ نہیں کیا اس نے۔ اللہ نے کہیں کہا کہ ابلیس زانی تھا، ابلیس چور تھا؟ نہیں، ابلیس جھوٹ بولتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، دودھ میں بال صفا پاؤڈر ڈالتا تھا۔ کہیں ہے کوئی چارج شیٹ ہے اس کے خلاف؟ ایک جرم ہے اس کا کہ سجدہ نہیں کیا۔ کس کو؟ آدم کو، اللہ کو نہیں۔ اللہ کو آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا، یعنی ایک حکم رب کا اس نے نہیں مانا۔ اور ہم 5 نمازیں کوئی نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن عدل ہوگا، ابلیس یہ سوال اٹھائے گا تو ضرور کہ میں نے بھی تو تجھے مانا تھا نا، میں بھی تو رب 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 کہتا رہا ہوں نا، رب انذرنی لا یوم یبعثون، رب فانذرنی لا یوم یبعثون۔ مالک میں بھی تو تیرا قرآن بھرا ہوا کہ ابلیس نے کہا ربی ربی ربی، میں بھی تو تجھے ربی کہتا رہا ہوں نا، میں نے بھی مانا ہے، انہوں نے بھی مانا ہے، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، مجھے تو یہ لٹکا دیا، اور ان کا حال دیکھ۔ آج کا دن تو انصاف کا تھا نا، تو نے کہا تھا نا کہ الیوم لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا۔ آج فیصلہ کر دے، میں نے لے کر جانا ہے ان کو، یا مجھے وہاں بھیج جہاں یہ جائیں گے، یا ان کو وہاں بھیج جہاں میں، لہذا اس کو اجازت دی جائے گی کہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جہنم میں پھینکو ان کو۔ انصاف ہوگا۔ تو پھر انسان کو یہ خیال آتا کہ یار میں اتنی نمازیں پڑھ چکا ہوں، اتنے کہ ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ وہ ساری ضائع ہو جائیں، وہ سارے صدقات ضائع ہو جائیں، میں نے بڑے پیسے اللہ کی راہ میں دیے ہیں، اور پھر وہ بندہ ذرا سی بھی ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ اللہ پاک کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی بس معاف کر دیتا ہوں، مجھے یہ ہے اصل معافی۔ وہ جو گن کے ہے نا، وہ ڈالر بنانے والی ہے۔ بس ایک دانہ ادھر سے ادھر نہ ہو، گاڑی میں گیئر بھی بدلی کیا جا رہا ہے، تسبیح لٹک رہی ہے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، اور انگلی رکھی ہوئی ہے دبا کے، او بھائی دانہ ایک ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ گن کے کہ تسبیحات پوری نہ ہوئی،
اور پوری نہ ہوئی اگر زیادہ ہوگی تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. ایک ہی کافی ہے، وہ قبول کر لے تو وہ قبول کر لینا تو ایک ہی کافی، اور رد کرے تو ایک ہی کافی ہے. ابلیس کے ایک ہی سجدے نے سارے سجدے رد کروا دیے کہ نہیں کروا دیے. یہ ہے ایمان ان دونوں کے درمیان ہے. وہ بادشاہ چاہے تو ایک غلطی پکڑ کر اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. آپ کے سارے پیپر پورے ہوتے ہیں، ایک کاپی نہیں لگی ہوتی، جوازات والا پھینک دیتا کہ نہیں، شیل لائن سے نکال دیتا کہ نہیں نکال دیتا. وہ رب ہے، جوازات والا نہیں، مالک کون و مکان ہے. لہذا نہ عبادت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ گناہ اتنا ڈرا دے کہ بندہ رب سے دور چلا جائے. اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے درمیان ایمان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.